First of all, I think being a lawyer, you should be thankful to Allah Almighty and your parents. کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اتنے عظیم پروفیشن میں آپ کو لے کر آئے ہیں، کیونکہ میرے جو ایکسپیرینس ہے یہ بیسٹ پروفیشن ہے پاکستان میں بھی، پوری تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اور اس پروفیشن کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کم ہیں، لیکن اس بینیفٹس کے ساتھ کچھ اس کی ڈیمانڈ بھی ہے جو آپ نے فلفل کرنی ہے. اور اگر آپ وہ ڈیمانڈ فلفل کریں گے تو یو ول بیکم اے سکسیزفل لائر. آپ بہت بڑی ججز بھی بنیں گے، ہائی کورٹ کے بھی بنیں گے، سپریم کورٹ کے بھی بنیں گے، آپ بار آفس بیرر بھی بنیں گے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اگر آپ ان چیلنجز کو میٹ کریں گے تو آپ کو آپ کے راستے میں کوئی چیز جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرے گی. تو سب سے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی کسی بھی پوسٹ پہ جب آپ جاتے ہیں، ایون ججز بھی ہیں یا بیوروکریٹس ہیں یا جو بھی ہے، ان کے ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے. اس ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ایک سینس شروع ہو جاتا ہے کہ جس ڈیٹ کو میں نے ریٹائر ہونا ہے اور پھر میں نے کیا کرنا ہے. پھر میرے پاس یہ سرکاری جو فیڈرل سیکرٹری ہے، آئی جی ہے، چیف کمشنر ہے، جو بھی بڑے آفس ہے یا کوئی بھی جوڈیشری سائٹ پہ، وہ کہتے ہیں جی یہ سرکاری گھر بھی چلا جائے گا، گاڑی بھی چلی جائے گی، اسٹاف بھی چلا جائے گا. میں کیا کروں؟ اور پھر جب ریٹائر ہو کے گھر جا کے آپ بیٹھتے ہیں، وہ بندہ ریٹائر ہو کے بیٹھتا ہے تو جو پوتے پوتیاں یا اولاد ہوتی ہے وہ بھی لفٹ نہیں کراتی کہ جی بابا بیچارہ بیٹھ کے اب یہ کام کاج ہے کچھ نہیں. تو لائر کی سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ نہیں ہے. ٹل ڈیتھ وکیل اپنا پروفیشن میں کرتا رہتا ہے پریکٹس. ہم نے ایسے لائر دیکھے کہ ابھی بھی میری کورٹ میں ایسے لائر اپیئر ہوتے ہیں جن کی ایج مور دین 80 ہے، 80 پلس بھی وہ کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ لائر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا بیمار تھے تو ہم نے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے راستوں پہ آنے کے لیے. میں نے یا علیم صاحب نے یا ذوالفقار صاحب نے، ہم نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا اور انہوں نے آ کے پریکٹس کیس اپنا آرگو کیے. تو یہ کسی بھی آپ کو یہ بینیفٹ کہیں بھی نہیں کہ ٹل ڈیتھ یو آر ایکٹیو، یو آر ارننگ، یو آر سرونگ دا نیشن، اور آپ لوگوں کی دعائیں دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ریلیف لے کے دیتے ہیں تو نفیس تو چلو آپ کو ملتی ہی ملتی ہے، آپ کو دعائیں ملتی ہیں. آپ کسی کے بچے کو جیل سے ریلیز کرواتے ہیں، کسی کی ڈیتھ سینٹینس ختم کرواتے ہیں، کسی کو آپ اس کے گھر کا یا اس کے مرحوم شوہر کی جائیداد کا حصہ جو اس کے کسی نے ریزرو کی ہوتے لینڈ گریبر سے آپ لے کر دیتے ہیں تو آپ کو جولی اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں. تو یہ ایسا پروفیشن ہے، کوئی کسی غریب آدمی کا کیس آپ فری کر دیتے ہیں. کوئی کام والی آتی ہے، کوئی ریڈی والا آتا ہے، کوئی نوکر آ کہتا ہے بیوی نہیں پیسے، آپ کیس کرتے ہیں، آپ اس کے بچوں کی کسٹڈی آپ لے دیتے ہیں تو وہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں. تو یہ بھی صرف اس پروفیشن میں، باقی کسی بھی پروفیشن میں سوائے سیلری کے کسی پروفیشن میں آپ بتائیں، ایک بینکر ہے وہ سیلری لیتا ہے، اس کو دعائیں تو کوئی کیوں دے گا؟ تو یہ ایسا پروفیشن ہے کہ جس میں آپ کو انکم بھی ہے، آپ کو دعائیں بھی ہیں، آپ نیکیاں بھی کماتے ہیں، آپ کی ریٹائرمنٹ نہیں ہے، آپ کی پوسٹنگ نہیں ہے، آپ کی ٹرانسفر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ رات کو آپ سو رہے ہیں تو صبح اٹھے تو ٹرانسفر ٹو بلوچستان. آج ہی میری کورٹ میں 3 کیسز تھے. ایک خاتون کو انہوں نے آزاد کشمیر ریپیٹریٹ کر دیا، ٹیچر تھی، اس کا رونا دھونا کہ جی مجھے آزاد کشمیر نہ بجائے. ایک پولیس کا آفیسر تھا، ڈی ایس پی، اس کو بلوچستان بھیج دیا. اب کل تک وہ بڑا یہاں پہ اس کی پوزیشن تھی، آج وہ بلوچستان پڑھ رہا تو وہ کام رہا. آپ کے پروفیشن میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ 1 فائن مارنے کو اٹھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا جی بلوچستان اور سندھ یا کہیں بھی فار فلنگ ایریا میں آپ کو. تو یہ سارے اس کے پلس پوائنٹس ہیں. اور انکم کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. اگر آپ کیس اچھے یو آر سکسیسفل لائر تو آپ کی انکم بھی ملین اور بلینز میں ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ کی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں، کچھ انگریڈینٹس ہیں اس پروفیشن کے. اس میں یہ ہے کہ ہارڈ ورک، آنیسٹی، ڈسپلن. ڈسپلن یہ ہے کہ یونیفارم. فار ایگزامپل مجھے مور دین 30 ایئر پریکٹس کے ہوئے، ڈے 1 سے جب پریکٹس کی ہے تو کبھی بھی میرے پورے کورٹس میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی وداؤٹ یونیفارم ہوں. اگر کسی خدا نہ خواستہ کسی کے جنازے پہ جانا ہے، کسی شادی پہ جانا ہے تو میں شلوار کی گاڑی میں رکھ کے لایا، آفس میں چینج کر کے گیا، لیکن نیور ایور وداؤٹ یونیفارم. اگر آپ شیو کرتے ہیں تو ڈونٹ کم کہ آپ کی شیو نہیں، بڑی ہوئی شیو. داڑھی رکھی ہوئی علیحدہ بات ہے، شیو یہ نہیں کہ جی آج ایک دن کی شیو ہے، دوسرے دن کی شیو. یونیفارم، ڈسپلن، ٹائمنگ. اب میں پہلے تو ہم لائر تھے تو ہم ججز کو
क्रिटिसाइज करते थे, उनके वीक पॉइंट्स देखते थे। अब क्योंकि जज हैं तो बाहर की जो चीज़ें हैं वो मैं ऑब्जर्व करते उनको। अब केस कॉल हो रहा है, क्लाइंट आ गया जी, वकील वेयर इज योर कौंसल, वो जी सर 0 पॉइंट पहुंच गए जी, फिर वेयर इज योर कौंसल, सर जी वो बस गेट एंटर हो गए। तो उस क्लाइंट का इमेज जज का इमेज जीरो हो जाता है कि यार क्लाइंट पे कहते हैं मैंने तो फीस दी हुई थी पेश होने की, ये तो अभी इसकी तो आंख ही नहीं खुली। पर जब आंख खोल के आया तो इसकी हालत ऐसी है कि इसके ड्रेस देखें, इसकी यूनिफॉर्म देखें, इसकी शेव देखें। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपरेंटली नहीं लगता कि इसका कोई आपको बेनिफिट हो। अपरेंटली कहते हैं ये क्या बड़ा अच्छा केस तैयार किया हुआ जी, मैं तो बैरिस्टर, मैं फलाना, मैं ऐसा केस तैयार किया, 10 मिनट लेट पहुंच गया तो क्या फर्क पड़ेगा। नो, हाईली इट इज डेप्रीशिएबल। मैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल था 3 साल, अगर 8:30 कोर्ट का टाइम था तो 8:20 पे कोर्ट में जाके बैठ जाता। हालांकि हमारे जो फेडरेशन की केसेस के नंबर कई दफा लेट आते थे, तो जैसे चीफ जस्टिस ने एंटर होना उसने कॉर्नर में देखना डिप्टी अटॉर्नी जनरल बैठा, कोर्ट खाली होते थे। मुझे कहते भी थे मेरे स्टाफ वाले, सर वो पहला केस आपका जो है ना सब तकरीबन 10:30 बजे तक नंबर आती। मैं कहूँ कोर्ट टाइमिंग कितने हैं, 8:30 में 10 मिनट पहले जाके बैठता। तो ये चीज़ें आपकी सक्सेस की लिए इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको कॉलेज में या टीचर ये चीज़ें नहीं बताते, ये प्रैक्टिकली हमने सीखी। तो आपकी पंक्चुअलिटी, फिर वही आपका डिसिप्लिन, आपकी ड्रेसिंग, आपकी वे ऑफ आर्गुमेंट, फिर जब आपकी ये चीज़ें इंग्रेडिएंट्स आपके फुलफिल करते हैं, नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ योर ब्रीफ, हाउ टू प्रिपेयर द ब्रीफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अनफॉर्चुनेटली आज का इतना कम हो गया है जब से ये बार में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। एक तो बाहर की पॉलिटिक्स से ये ऑफिस बेयर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हम भी रहे, रीम साहब भी रहे, जुल्फिकार साहब सारे, अब वो इलाकाई तंजीमें बन गई। अब यंग लॉयर बन गए, पठवारी लॉयर बन गए, पश्तून लॉयर बन गए, पंजाबी लॉयर, अब तो एक और ही कहानी शुरू हो गई। और टोटली इट इज इलीगल। लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल में कि ओनली एंड ओनली आपकी जो इलेक्टेड बॉडी है जिसका इलेक्शन होता है, जो जॉइंट सेक्रेटरी जंग को रिप्रेजेंट करता है, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और बाकी एग्जेक्टिव मेंबर, उसमें लेडीज भी अभी हमारी बार की वाइस प्रेसिडेंट बनी है, सेक्रेटरी बनी है, एक आध सीट खातिन ले लेती। अब ये उसका जो लॉस है, डिसएडवांटेज ये है कि कोर्ट्स में जब आते हैं, अभी 3 दिन पहले कोर्ट में केस था, ये हमारे आपके वाइस चेयरमैन भी बैठे हुए थे, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी बैठे हुए थे, और एक लॉयर से मैंने पूछा, नहीं पढ़े प्लीज रीड सेक्शन सच एंड सच, जो